بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کے حوالے سے آج کچھ اہم اور دلچسپ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ دور حاضر میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے مونچھوں کو پست کرنے، ناخن کٹوانے، مردوں کے ختنہ کرنے، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنے کے حوالے سے کچھ معیار بنائے۔ پہلا معیار یہ بنایا کہ یہ چیزیں سنت ابراہیمی ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا کہ سنت ابراہیمی میں جہاں ان چیزوں کا ذکر ہے وہاں داڑھی کا ذکر بھی ہے۔ تو جب آپ نے ان چیزوں کو سنت ابراہیمی کی بنیاد پہ قبول کیا اور داڑھی بھی سنت ابراہیمی ہے تو اس کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ دوسرا معیار ہمارے میڈیا اسکالر نے ان چند چیزوں کے حوالے سے یہ بنایا کہ گزشتہ انبیاء کے حوالے سے یہ چیزیں سنن انبیاء ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے یہ رکھا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی داڑھی کا ذکر بھی انہی سنتوں میں آتا ہے۔ تو جب آپ نے ان چیزوں کو سنت ابراہیمی اور سنن انبیاء کی بنیاد پہ قبول کر لیا تو داڑھی کو بھی قبول کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں قبول نہیں کیا؟ ہمارے میڈیا اسکالر نے ان چند چیزوں کے لیے ایک اور معیار بنایا۔ آج ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دلچسپ حقائق عرض کریں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان صفحہ 641 پر یہ بات ذکر کی کہ زمانہ بعثت سے پہلے عرب بالعموم ان پر عمل پیرا تھے، یعنی مونچھوں کو پست کرنا، ختنہ کرانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب بالعموم ان پر عمل پیرا تھے۔ انہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے دور حاضر کے ایک اسکالر ڈاکٹر جواد علی صاحب کی کتاب المفصل جلد 6 صفحہ 346 کا حوالہ دیا۔ آئیے آج ہم ان کے اس معیار کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دلچسپ حقائق پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا عرب بھی داڑھی پر عمل پیرا تھے کہ نہیں، جس طرح کہ وہ ان چند چیزوں ناخن کاٹنا اور مونچھیں پست کرنا ان پر عمل پیرا تھے۔ آئیے عربوں کے بارے میں انہی ڈاکٹر جواد علی صاحب نے اپنی اسی کتاب المفصل کے جلد 8 صفحہ 200 اور جلد 10 صفحہ 171 پر عربوں کے داڑھی رکھنے کے حوالے سے جو حقائق پیش کیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے نزدیک بھی داڑھی کا رواج تھا۔ زمانہ بعثت سے پہلے جہاں عربوں کے ہاں داڑھی رکھنے کا رواج تھا وہاں داڑھی کو مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں داڑھی زینت شمار ہوتی تھی، عربوں کے ہاں داڑھی عزت شمار ہوتی تھی۔ ڈاکٹر جواد علی مزید لکھتے ہیں کہ سامعین کے ہاں داڑھی کی توہین ایک بہت بڑی توہین شمار ہوتی تھی۔ یہی ڈاکٹر جواد علی اپنی اسی کتاب المفصل میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی کو بوسہ دے لیتا تو یہ اس کا بہت بڑا احترام شمار ہوتا۔ نیز وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی داڑھی کو مونڈ دیا جاتا تو یہ اس کی توہین شمار ہوتا۔ حتیٰ کہ انہوں نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی آدھی داڑھی مونڈ دی جاتی تو یہ اس کی بہت بڑی توہین شمار ہوتی۔ کوئی داڑھی رکھنے کا رواج تھا اور داڑھی کو مونڈنا توہین شمار ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جواد علی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھانی ہوتی تو وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بات پکی کرنی ہو تو آدمی یوں داڑھی کی جگہ پہ یا داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جی یہ بات یوں پکی ہے۔ ڈاکٹر جواد علی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا تو سزا کے طور پر اس کی داڑھی عرب مونڈ دیتے تھے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے پناہ لینی ہوتی یعنی اس کی پناہ میں آنا ہوتا تو پناہ میں آنے کے لیے وہ ایک منت کے طور پر، عزت کے طور پر اس کو داڑھی کو ہاتھ لگا دیتا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ وہ داڑھی کا اتنا عزت اور وقار اور مقام تھا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی پناہ میں اس کو لے لیتا اور اس کی مدد پر آمادہ ہو جاتا۔ اگر عربوں کے ہاں داڑھی کا اکرام اتنا زیادہ تھا کہ اگر دو قبیلوں میں قتل کے حوالے سے اختلاف ہوتا اور اتفاق ہو جاتا کہ اس قبیلے نے دوسرے قبیلے سے اس مقتول کی دیت قبول کر لی ہے، اس پر راضی ہو گئے ہیں، تو دیت کو قبول کرنے کے لیے قتل جیسے عظیم مسئلے میں بھی وہ داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہتے کہ بھی ہماری طرف سے دیت کو قبول کر لو۔ ان ساری 14 باتوں سے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ زمانہ بعثت سے پہلے عربوں کے ہاں داڑھی کی کتنی حیثیت تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مونچھوں کا، ناخن کٹوانے کا، ختنے کرانے کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ اتنی اہمیت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اب یہاں ہم اپنے میڈیا اسکالر سے بڑے احترام کے ساتھ کچھ
کچھ سوالات کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو علم کی دنیا میں ان سے پوچھنے کا حق حاصل ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے مونچھوں، ناخن وغیرہ کے لیے اس بات کو معیار بنایا کہ یہ عربوں میں راج تھے زمانہ بعثت سے پہلے۔ ہم نے اسی حوالے سے ڈاکٹر جواد علی صاحب ان کی کتاب المفصل، اسی حوالے سے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی کہ آپ نے عربوں کا جو معیار بنایا تھا تو اسی معیار پر داڑھی بھی پوری اترتی ہے، لہٰذا پھر داڑھی اور مونچھ میں فرق کیوں کر دیا آپ نے کہ مونچھوں کا، ختنوں کا ذکر تو کر دیا لیکن داڑھی کا ذکر آپ نے نہیں کیا جبکہ وہ اسی معیار پر پورا اترتی ہے، اس فرق کی کیا بنیاد ہے؟ دوسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ مونچھوں، ختنوں کا ذکر بھی عربوں کے رواج میں ملتا ہے لیکن داڑھی کی حیثیت اور مقام جو ہے وہ ان مونچھوں، ناخنوں سے بھی زیادہ ہے، تو آپ نے کم مقام والی چیز کا ذکر کر دیا اور جس کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی 14 اہمیت کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، آپ نے اس سے اہم بات کو ذکر نہیں کیا۔ تیسرا سوال بڑے ادب سے ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے مونچھوں، ناخنوں کے لیے المفصل ڈاکٹر جواد علی صاحب کا حوالہ دے کر ان چیزوں کو ثابت کیا، تو اسی المفصل میں داڑھی کا ذکر بھی موجود ہے، آپ نے اس کو پھر اسی معیار پر پورا اترنے کی وجہ سے کیوں اس کا ذکر نہیں کیا؟ اگر وہ چیزیں ثابت ہیں تو آپ کو یہ بھی ثابت کرنا چاہیے تھا چونکہ یہ بھی اسی المفصل میں موجود ہے۔ چوتھا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں المفصل میں موجود ہیں، داڑھی کا ذکر بھی موجود ہے، عربوں کے ہاں ان کا رواج بھی تھا، داڑھی کا رواج بھی تھا، تو آپ نے مونچھوں، ناخنوں، ختنوں کا ذکر کر دیا لیکن جب داڑھی کا ذکر بھی انہی عربوں کے ہاں اسی کتاب کے اندر موجود تھا تو اس کو آپ نے کیوں چھپایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو تورات، انجیل کا ایک صفحہ پڑھ لیتے تھے، ایک صفحہ چھپا دیتے تھے، ایک حکم بیان کر دیتے تھے، دوسرا حکم چھپا لیتے تھے، کہیں یہ بات اس عمل کے ساتھ مشابہ تو نہیں لگ رہی ہمیں؟ آپ کو امید ہے کہ ان سارے سوالوں کا آپ کو تسلی بخش جواب ہمیں اور اپنے سامعین اور قارئین کو دیں گے کہ جو معیار آپ قائم کر رہے ہیں مونچھوں، ناخنوں کے لیے، وہی معیار داڑھی پر بھی منطبق ہو رہا ہے لیکن آپ داڑھی کو نہ تو ذکر کرتے ہیں نہ اس کا وہ مقام دیتے ہیں۔ یہ اخفاء کی بنیاد کیا ہے؟ پانچواں سوال یہ کہ مونچھوں، ناخنوں کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اسی صحیح بخاری، اسی صحیح مسلم میں داڑھی کا حکم کے انداز پہ ہے کہ داڑھی رکھو، اور سنن ابی داؤد میں آ رہا ہے کہ امر باعفاء اللحیتی، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ یہاں بھی مونچھوں کا ذکر آپ نے کر دیا لیکن داڑھی کا حکم چھپا لیا۔ تو ان 5 سوالوں کے حوالے سے ہمیں آپ کی تحقیق میں تعارض اور ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز اسی معیار پر ہے، اسے آپ ذکر کر رہے ہیں، دوسری چیز اسی معیار پر ہے بلکہ اس سے بہتر معیار پر ہے، اسے آپ چھپا رہے ہیں۔ کچھ کا ذکر، کچھ کا اخفاء، یہ کس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے؟ کہیں دل کے اندر کوئی ایسا چور تو نہیں ہے کہ اگر آپ داڑھی کا ذکر کر دیں گے تو آپ کے سامعین و قارئین آپ سے پوچھیں گے کہ حضور جب یہ داڑھی بھی اسی معیار پر پوری اتر رہی ہے جس معیار پر آپ مونچھوں، ناخنوں، ختنوں کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر حضور والا کی اپنی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ کہیں اس سوال سے بچنے کے لیے آپ نے شریعت کے اتنے بڑے حکم کو تو نہیں چھپا لیا؟ امید ہے کہ ہمارا میڈیا اسکالر اپنے سامعین و قارئین کو ان علمی معیاروں کے حوالے سے کوئی علمی جواب ضرور مہیا کریں گے، ورنہ ہم اور آپ سائلین یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہمارے موصوف میڈیا اسکالر اپنی من مرضی سے جس چیز کو چاہیں شریعت کے طور پر پیش کر دیں اور شریعت کی جس چیز کو چاہیں اس کو اپنے سامعین و قارئین سے چھپا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے احکام ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کے احکام کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں کرتے۔ آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون